جاتی تھی. آج کے دور میں عدالت کیا ہے, عدالت یہاں لگائی جاتی. اتنا عدل و انصاف یہاں پر ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا عدل و انصاف یہاں پر فرمایا کہ لوگوں نے اس میدان کا نام رکھ دیا میدان عدل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے سبھی واقف ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت عدل و انصاف فرمایا. تو یہاں پر جب پنچایت لگتی تھی صرف عدل و انصاف ہوتا تھا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی تھی. تو لوگوں نے اس میدان کا نام رکھ دیا میدان عدل. یہ سیدھے ہاتھ میں قبرستان گزرا ہے اور اس کی یاد میں یہاں قبرستان بنایا گیا, اور قبرستان کا نام رکھ دیا گیا مقبرہ عدل, یعنی انصاف والا قبرستان. میدان عدل میں یہ قبرستان بنایا گیا. جی 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 قبرستان ہے. ابھی ہماری نیکسٹ زیارتیں آنی جنت المعلا, قبرستان, مسجد جین, مسجد شجر, مسجد رائی. زیارتیں دیکھنے کے بعد ہماری زیارتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. واپس ہم انشاءاللہ اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوں. کے حوالے سے نا بعض حاجیوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ تھوڑے بال یہاں سے کاٹ لیے, تھوڑے یہاں سے کاٹ لیے, تھوڑے یہاں سے کاٹ لیے, تھوڑے یہاں سے کاٹ لیے, حلق ہو جائے گا. بلکہ حلق نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھے بھی ہوگا کینچی پہ ہوتی ہے لوگوں کے پاس, وہ تھوڑے تھوڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس طرح حلق نہیں ہوتا, اس طرح دام ہوتا ہے. اور بعض حاجیوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ پہلے عمرہ پر بال کاٹ لیں, اب دوبارہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں, ٹھیک ہے. حلق جو ہے, جو شرعی حکم ہے, وہ چوتھائی سر کے بال کاٹنا, تقصیر کرنا. جو عورتیں کرتی ہیں, عورتیں بال کاٹتی ہیں نا, عورتوں کے لیے حلق جائز نہیں ہے. عورتیں بال کاٹیں گی. مرد حلق کرتے ہیں. حلق کہتے ہیں پورے سر کے بال نکالنا, ٹھیک ہے, گنجا کرنا نا, ٹنڈ کرنا. تو ٹنڈ کریں گے تو حلق ہوگا, حلق ہوگا تو آپ کا حکم پورا ہوگا, حکم پورا ہوگا تو آپ کا عمرہ ہوگا, ورنہ واجب چھوٹ جائے گا, واجب پر دام آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہر عمرہ پر حلق کرنا یہ لازم ہے, کسی عمرہ پر حلق چھوڑ نہیں سکتے آپ, ٹھیک ہے. اگر 10 عمرے کر رہے ہو تو 10 بار حلق کرنا یہ لازم ہوگا. بال ہو یا نہ ہو, بال ہونا شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے حلق کے لیے, ٹھیک ہے. حلق کرنا ضروری ہے, یہ ہم پر حکم ہے شریعت کا. ہمیں حکم اپنے اوپر سے اتارنا ہے. حکم کیسے اترے گا؟ پورے سر پہ پلیٹ لگا لیں گے تو آپ کا حکم اتر جائے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ کا واجب ادا ہو جائے گا, آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا. اور عورت بھی ہر عمرہ پر بال کاٹے گی. عورت نیت کرنے کے بعد اس وقت تک پابندیوں سے باہر نہیں نکلے گی جب تک بال نہیں کاٹے گی, ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عورت کے حرام کی پابندیاں اسی وقت باہر نکلے گی جب وہ بال کاٹیں گی اپنی. اگر بال نہیں کاٹیں گی تو پابندیوں میں رہے گی, پابندیوں سے باہر نہیں آئے گی. پابندیوں سے باہر اسی وقت آئے گی جب بال کاٹیں گے. دوران پابندیوں کا ایسا عمل کیا جس پر دم ہوتا تو پھر اس پر دم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. حلق مرد کے لیے اور تقصیر عورت کے لیے, یہ ہر عمرہ پر کرنا یہ لازم ہے. جو عورتیں ہیں نا, یہ بال صفا مروہ پہ نہیں کاٹیں گی. صفا مروہ پہ بال کاٹتے ہیں بعض عورتیں نا, تو صفا مروہ پہ بال نہیں کاٹنے ہیں, اپنے ہوٹل میں جا کر کاٹ رہے ہیں. کینچی ہوتی ہے وہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں نا, غیر مرد ہوتے ہیں, وہاں بالوں پہ نظر پڑتی ہے. تو غیر مرد کی نظر پڑنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے عورتیں وہاں بال نہیں کاٹیں گی. اپنے ہوٹل میں جائیں, ہوٹل میں جا کر بال کاٹیں. اور بالوں کو ڈسٹ بین میں بھی نہیں پھینکنا, بالوں کو ایک شاپر میں سیو کریں. ان کو زمین میں دفن کرنا, ساتھ لے جائیں, پاکستان جا کے زمین میں دفن کر دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے علم سیکھا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی پوچھنا چاہیں, جو میرے ذہن میں تھا میں نے عرض کیا مختصر سا. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. علم میں ہوگا تو عرض کر دیں گے, علم میں نہیں ہوگا تو علماء سے انشاءاللہ رہنمائی لے لیں گے. ابھی ہماری زیارت آ رہی ہے ہمارے قریب جنت المعلا. جنت المعلا دنیا کا دوسرا عظیم قبرستان, پہلا جنت البقیع مدینہ شریف, 10,000 صحابہ کرام آرام فرما, اس میں جنت المعلا. یہاں پر حضرت سیدنا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, صحابہ کرام, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, مومنین, صالحین اس مبارک قبرستان کے اندر مدفون ہیں. ان کے مزارات ہیں, قبریں مقبولیت کا مقام ہے, دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے. اس لیے جنت المعلا کا دیدار کرتے ہیں, قبر والوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. جنت المعلا کو نا 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اس کے درمیان سے روڈ یعنی رستہ نکالا گیا. جو پہلا حصہ میں آپ کو دکھاؤں گا, اسی حصہ میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار. جیسے قبریں دکھیں گی نا آپ کو, تھوڑا اوپر آپ نے بلندی پر دیکھا نا, آپ کو ایک وائٹ دیوار دکھے گی. اس وائٹ دیوار کے اندر جو قبریں ہیں وہاں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے. آپ کے رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ میں ابھی جنت المعلا ہمارے قریب آ رہا ہے. 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا. اس کے درمیان سے روڈ رستہ نکلا ہوا ہے. ایک رستہ پل کے دوسری طرف ہے, ایک حصہ پل کے دوسری طرف, ایک حصہ پل سے پہلے. جو پل سے پہلے دکھاؤں گا اسی حصہ میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے. سب سے عظیم شخصیت جو یہاں پر مدفن ہے وہ ہماری ماں ہے, ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جو دیکھیے جنت المعلا آ چکا آپ کے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ میں. اس دیوار کے اندر, سلاخوں کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو قبریں دکھیں گی. یہ آگے دیوار آ رہی ہے, اس دیوار کے اندر سلاخ کے اندر جو قبریں دکھیں گی, دیکھیں یہ قبریں آ گئی. یہ جنت المعلا کی قبریں ہیں. تھوڑا اوپر دیکھنا ہے, اوپر وہ دیکھیں وائٹ دیوار دکھ رہی پہاڑ کے اوپر نا. یہ وائٹ دیوار جو دکھ رہی ہے, اس دیوار کے اندر جو قبریں ہیں وہاں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے. یہ جنت المعلا ہے. جی نہیں, دیوار ہے, دیوار کے
اندر نام نہیں لکھے ہوتا. سبھی اسلام عرض کریں السلام علیکم یا اہل الدیار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے برج ہے, برج کے دوسری طرف بھی جنت المعلا بلڈنگوں کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ میں, ہمارے سیدھے ہاتھ میں نا کارنر پر ایک مسجد ہمارے قریب آ رہی چھوٹی سی مینار والی, اس مسجد کا نام ہے مسجد جن. وہ مقام جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کافر جن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سورۃ جن بھی یہیں پر نازل ہوئی, مسجد جن کے مقام پر. نماز کے اوقات میں کھلتی ہیں, نماز سے ہٹ کر بند رہتی ہیں. جو یہاں نماز پڑھنا چاہیں وہ نماز کے اوقات میں ہی آنا ہوگا, اس سے ہٹ کر آئیں گے تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے. یہ کارنر پر مسجد, یہ ہے مسجد جن. مین جی ٹی ہو رہا ہے نا, بس روک نہیں سکتے ہیں. یہ کارنر پر مسجد گزری, مسجد جن, جنہوں نے اسلام قبول کیا. آپ کے سیدھے ہاتھ میں کارنر پر ایک اور مسجد آ رہی ہے, اس کا نام ہے رایا. رایا عربی میں کہتے ہیں جھنڈے کو, فتح والی مسجد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تو فتح مکہ کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے رایا کی زمین پر نصب فرمایا. یہاں مسجد کو بنایا گا, اس مسجد کا نام مسجد رایا یعنی جھنڈے والی مسجد رکھا گیا. مسجد فتح کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. مکہ فتح کا جھنڈا یہاں لگایا گا سیدھے ہاتھ میں کارنر پر. یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ میں دیکھیں کارنر پر مسجد گزری, مسجد رایا, مسجد فتح, جھنڈے والی مسجد. دوسرے ہاتھ میں دیکھیں الٹے ہاتھ میں دیکھیں مسجد دکھ رہی, اس مسجد کا نام مسجد شجر, درخت والی مسجد. وہ مقام, وہ جگہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ سوال کرنے لگے کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اللہ کے نبی ہوں. تو وہ کفار مکہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو دکھائیں شجر, درخت چلتا ہوا آپ کے پاس آ جائے, اسلام کو قبول کر لیں گے. یہ مسجد شجر, دوسرے ہاتھ میں مسجد رایا. کافر کہنے لگی کہ اگر درخت آپ کے پاس آ جائے نا چلتا ہوا تو ہم اسلام کو قبول کر لیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم شجر کو حکم کیا, اشارہ کیا, اپنی طرف بلایا. راوی لکھتے ہیں کہ شجر اپنی جڑوں کو زمین سے کھینچتا ہوا, زمین کو چیرتا ہوا سجدے کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تشریف لے آیا. یہ معجزات دے کر سبھی کے سبھی کفار مکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, اسلام کو قبول کر. اللہ کے دین کو سچا دین آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کمال ہے. یہ تھی ہماری آج کی زیارات جو الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا تو ہمارے ان مقامات کا دیدار کرنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی حاجی دوبارہ آنا چاہے نا یہاں پر تو ٹیکسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیدل 10 منٹ لگتے ہیں, پیدل آ سکتے ہیں. جتنے حاجی اس طرف رہتے ہیں نا یہیں پر رہتے ہیں, یہ ہوٹل ہیں حاجیوں کے. مسجد جن, مسجد شجر, مسجد جنت المعلا کے پاس ان کے ہوٹل ہیں, آگے ہوٹل کوئی بھی نہیں ہے. پیدل ہی جاتے ہیں, پیدل ہی آتے ہیں نماز کے لیے. ہاں صفا مروا جہاں صحیح کرتے ہیں نا 17 نمبر گیٹ باب السلام سے باہر نکلیں تو ایک بلڈنگ دکھے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا مکتبہ مکہ المکرمہ, جائے ولادت کی جگہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ دیکھنے کے بعد آپ اس طرف دو پل کراس کریں گے نا دوبارہ یہاں آ سکتے ہیں. یہ مسجد شجر, وہ مسجد رایا سامنے. پیدل آ سکتے ہیں, 10 منٹ لگتے ہیں, پیدل آرام سے زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. مسجد جن, مسجد شجر, مسجد رایا, جنت المعلا دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نماز کے وقت میں مسجدیں کھلتی ہیں, سے ہٹ کر بند رہتی ہیں. قبرستان کھلتا ہے عصر کے وقت, مرد جا سکتے ہیں, لیڈیز کا داخلہ ممنوع ہے, لیکن علماء نے اس کے اندر جانے سے منع کیا ہے. جنت المعلا اور جنت البقیع کے اندر جانے سے علماء نے منع فرمایا. پرانے قبرستان ہے نا تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ باہر ہی کھڑے ہو کر اس کی زیارت کریں, دعا کریں, واپس لوٹائیں. 1400 سال پرانے کہاں کس کی قبر ہے ہمیں نہیں معلوم, تو کسی قبر پر پاؤں نہ آ جائے, اس لیے علماء فرماتے ہیں اندر نہ جائے. سیدھے ہاتھ میں دیکھیں